جو آصف علی زرداری نے کل بات کی ہے یہ مودی کا مائنڈ سیٹ ہے. سندھ نے اور بنگلہ دیش نے پاکستان بنایا ہے، آپ نے تو بنایا نہیں. آپ تو مائیگریشن کر کے آئے ہیں. آپ تو صرف وہاں سے بھگائے گئے اور آپ بھاگ کے آ کے یہاں آپ نے پناہ لی. تو خیر ہے، ہم نے آپ کو پناہ دی. تو تم ہم پہ احسان کر رہے ہو کہ اگر آپ آ ہی گئے تو چلو ہم نے آپ کو جگہ دے دی. تمہارے باپ کی جگہ تھی، تمہارے باپ کی زمین تھی. تم تو خود غلام تھے، صدیوں سے غلام تھے سندھ میں. اور کس کے غلام نہیں تھے تم؟ اور کھلم کھلا بھارت کو پلیٹ میں سجا کر یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، یہ ایک ایشو کریٹ کیا گیا ہے بھارت کو خوش کرنے کے لیے. ہم الطاف حسین سے اسی لیے الگ ہوئے تھے کہ ہمیں سینے سے اب لگا لیا جائے. اگر انہیں ملک دشمن سمجھا جاتا ہے، ثابت تو آج تک نہیں کیا گیا، انہیں کسی عدالت میں نہیں ثابت کیا گیا، لیکن اگر وہ ملک دشمن ہیں، انہوں نے جس طرح کے نعرے ملک کے خلاف لگائے تھے، ہم الگ ہو گئے. ہم نے ملک دوستی کا ثبوت دیا، حب الوطنی کا ثبوت دیا. اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ آج تک مہاجروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کتنے نالے صاف کیے گئے یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور نالوں پر کتنی مشینری اتاری گئی ہے یہ آپ نے بھی دیکھی ہے. اور پوری کراچی کی صفائی کا بیڑا اٹھا کر پھر بعد میں چندہ مانگا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 2000 ارب روپے ٹیکس دینے والوں سے اگر وفاق کا نمائندہ کراچی سے ووٹ لینے والا اگر آج کراچی کی صفائی اور اس کے نالوں کی صفائی کا چندہ مانگے گا تو میں کہتا ہوں کہ پھر تو کراچی والوں کی غیرت کو یہ تو چیلنج کر دیا گیا ہے کہ ہماری یہ اوقات. تم کہہ رہی ہے چندہ ہے بھتہ نہیں ہے. بھائی بھتے کا آغاز ہی چندے سے ہوتا ہے. اس طرح کے یہی تو ہم بھی اسی خوش فہمی میں رہ گئے، ہم چندہ جمع کر رہے ہیں، وہ اگلے جو تھے انہوں نے اس کو بھتے کی شکل دے دی. تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم باز آئے ایسے چندے سے. ہم نے عام کارکنوں کو یہ چندہ جمع کرنے کا حق واپس لے لیا ان سے. ہم نے ہم نے زکوٰۃ، فطرہ، کھالے سب جمع کرنا بند کر دیا. اور جو لائن ہم نے ترک کی، جس پر تم نے ہمیں کرٹیسائز کیا چندے پر، وہی روش تم اختیار کر رہے ہو. کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ بھارتی جارحیت سے لگتا ہے بھارت پاکستان سے محدود جنگ کرنا چاہتا ہے. ہماری مشرقی سرحدوں پر یہ خطرہ کھڑا ہے اور پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی بھارت لمیٹڈ وار یا چھوٹے اسکیل کی کوئی جنگ کی یہ تیاری کر کے جو ہے وہ اس نے یہ ساری منصوبہ بندی کی ہے. اور اس منصوبہ بندی میں کوئی محدود جنگ اس کے گھناؤنے عزائم کا حصہ ہے، اس کے گھناؤنے منصوبے کا حصہ ہے. اور ہمیں پوری قوم کو تیار کرنا ہے. اگر یہ حالات ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پوری قوم کو اس اجلاس کے ذریعے سے پوری دنیا کو میسج دینا ہے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی اندرونی اختلافات کو فروعی اختلافات قرار دے کے پوری قوم کو ہم متحد، منظم اور متحرک کرنے کے لیے ہم سب نکل پڑے ہیں، ہم سب ایک ہیں. ایسے میں زرداری کو متنازع بیان نہیں دینا چاہیے تھا. اس سے ملک غیر مستحکم ہوگا اور پاکستان مخالف لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ ہماری آزادی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. اگر کشمیر کو کچھ ہوتا ہے تو ہم اسے اپنی آزادی پر حرف سمجھتے ہیں. تو ایسے موقع پر یہ بیان دینا یہ صرف مہاجروں کی تضحیک، ہتک، تذلیل ہی نہیں بلکہ ملک کی بنیادوں، ملک کے نظریے کو غیر مستحکم، کمزور کرنے، ملک کی وحدت کو غیر مستحکم اور کمزور کرنے کی سازش ہے. اور ایک ایسے موقع پر جہاں بھارت راشن پانی لے کے چڑھائی کر رہا ہے، نہتے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے، تو میں آصف علی زرداری کے اس بیان کو بھارت نوازی اور بھارت ہی کی سازش کا تسلسل سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے پاکستان میں کسی طرح کی اور سندھ میں کسی طرح کی خانہ جنگی یا سول وار کو انسائٹ کرنے، لوگوں کو مشتعل کرنے، بھڑکانے، انہیں ورغلانے، سڑکوں پر لانے اور یہاں لسانی فسادات کرانے
اور سندھ کی وحدت اور پاکستان کی وحدت کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے یہ انتہائی اشتعال انگیز بیان دیا ہے، یہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرداری نے اس قوم کے بارے میں بات کی ہے جس نے پاکستان کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ موجودہ وقت میں پاکستان کو اندرونی و بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مہاجر ویسے ہی زخم خوردہ ہیں، زخمی ہیں۔ پاکستان بنانے والوں کے خلاف بیان، تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، تاریخ میں جو ہماری قربانیاں ہیں، 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ مشرقی پنجاب، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ کے لوگوں نے ہجرت کرنے سے پہلے، پاکستان کے قیام سے پہلے اور پاکستان کے قیام کے بعد یہ بیان، پاکستان کے قیام کے بعد یہ لازوال بڑے پیمانے پر قربانیاں دیں تو یہ پاکستان قائم ہوا تھا۔ ٹرینیں کٹی تھیں، عزتیں اور عصمتیں ہماری بہنوں کی لٹی تھیں تو یہ آزادی تمہیں نصیب ہوئی تھی، ورنہ صوبہ سندھ میں 60 میں سے 26 ہندو صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے سندھ کی۔ پورے کاروبار، تجارت سندھ کے نظم و نسق پر ہندو برادری کے لوگوں کا قبضہ اور تسلط تھا۔ کشمیر کے معاملے پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دنیا کو یکجہتی کا پیغام دیا جانا چاہیے تھا، تاہم آصف علی زرداری نے بھارتی سازش کے تحت مہاجروں کے متعلق بیان دیا ہے۔ جو آصف علی زرداری نے کل بات کی ہے، یہ مودی کا مائنڈ سیٹ ہے۔ تو تم ہم پہ احسان کر رہے ہو کہ اگر آپ آ ہی گئے تو چلو ہم نے آپ کو جگہ دے دی، تمہارے باپ کی جگہ تھی، تمہارے باپ کی زمین تھی، تم تو خود غلام تھے، صدیوں سے غلام تھے سندھ میں، اور کس کے غلام نہیں تھے تم؟ اور کھلم کھلا بھارت کو پلیٹ میں سجا کر یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، یہ ایک ایشو کریٹ کیا گیا ہے بھارت کو خوش کرنے کے لیے۔